اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی لائف کا جو الگوریدم ہے وہ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ کبھی بھی آپ کی جو لائف ہے نا وہ اسموتھ نہیں چلتی. کبھی بہت خوشیاں ہوتی ہیں اور کبھی بہت غم ہوتے ہیں. اس میں ڈال دیں. کبھی انسان جو ہے نا اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ زندگی بہت ایزی ہے، اور کبھی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ جس کا مفہوم ہے کہ وہ کہتا ہے نا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. تو ہم لائف کو جو ایکسپیرینس کرتے ہیں نا وہ سائنوسائڈل ویو کی طرح ہے. کبھی خوشی کے دن ہیں، کبھی غم کے دن ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں. یعنی کہ کبھی بہت اچھے دن ہوں گے، کبھی بہت برے دن ہوں گے. اچھا، آپ کے سامنے آپ کی اپنی لائف بھی ہے، اور آپ کے سامنے آپ کے دوستوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی، ان کی لائف بھی ہے. چاہے آپ اپنی لائف پر غور کر لو یا چاہے آپ ان کی لائف پہ غور کر لو، آپ کو یہ الگوریدم ایسے ہی ملے گا. کبھی کبھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا فلانا رشتہ دار ہے، بڑی پریشانی میں ہے، بڑی مشکل میں ہے. کچھ عرصے بعد وہ مشکل وہاں سے ختم ہو گئی، پتہ چلتا ہے کہ اب فلانا دوست، فلانا رشتہ دار کسی مشکل میں ہے. اچھا، اس کے پاس ختم ہو گئی تو پتہ چلتا ہے آپ کبھی مشکل میں ہے. تو انسان کی زندگی ایسی چل رہی ہوتی ہے. اینڈ یو نو واٹ، جیسے جیسے آپ اپنی لائف میں آگے چلتے رہتے ہو نا، آپ کے ایکسپیرینسز زیادہ ہوتے رہتے ہیں. اور مشکل بات یہ ہے کہ آپ پہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ ٹف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، ہم دنیا کی لائف میں بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی بھی فیلڈ میں کسی خاص مقام پہ پہنچنا ہو تو ایک انتہائی ٹف ٹائم میں سے گزارا جاتا ہے، کسی امتحان میں سے گزارا جاتا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے. آپ کا کل کو آپ کی بہت سارے تو صاحب اولاد بیٹھے ہیں اور بہت سارے ابھی کنوارے ہیں. تو ایک باپ کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے. اب باپ جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ کسی خاص مقام پہ پہنچے، بڑے مقام پہ پہنچے. اور جو باپ اپنے بچے کے لیے خاص مقام سیٹ کرتا ہے تو وہ باپ اپنے بچے کو نا ٹف ٹائم میں سے گزارتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یاد ہوگا آپ کو کہ اسکول جانا زندگی کا مشکل ترین کام ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ہوم ورک ملتا تھا، ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہماری اس ایج میں وہ مشکل ترین کام ہوتا تھا. اچھا جی، ہوم ورک کرنا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ بڑے ہوئے تو آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی، میٹرک کر لو اس کے بعد سکون ہے. میٹرک اچھے سے کر لو. میٹرک بھی کر لیا. پھر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سنا ہے؟ سنا ہی ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اور نعرہ بھی آپ نے سنا، ایف ایس سی اچھے سے کر لو، کسی اچھی یونیورسٹی میں گھس جاؤ، پھر تو کچھ بن کے ہی نکلو گے. یہی جملے سنتے تھے. اور جب بورڈ کے پیپر آتے تھے تو پھر اکثر بچے دعائیں کرتے اللہ پاکستان انڈیا کی جنگ لگ جائے. اس کی وجہ یہ کہ وہ ٹف ٹائم ہوتا ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح جب آپ یونیورسٹی لائف میں آتے ہیں تو کیا آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے؟ نہیں. پتہ چلتا ہے کہ 8 سیمسٹر پروفیسروں کے ہاتھوں سے رالت بھی کروانی تھی. پھر اس کے بعد ایک جی پی اے لے کے نکلتے ہیں مارکیٹ میں اور پھر کہتے ہیں بس جاب لگ جائے پھر تو سکون ہو جائے گا. جاب بھی لگ جاتی ہے، کیا پھر سکون ہو جاتا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد شادی کا کیس آتا ہے. اب چاہے پسند کی ہو یا غیر پسند کی ہو، یہ بھی اکثر ایک سمجھتے ہیں بس جو پسند کی ہوگی نا پھر تو بس عیاشی ہے. تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. پتہ چلتا ہے اچھا ابھی اور بھی کٹے ہیں. تو
اسی طرح انسان جیسے جیسے زندگی کے فیزز میں آگے جاتا رہتا ہے نا، اس پہ امتحان آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ڈیزائن ہی ایسا کیا، ہم اس کو جنت بنانے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، ایکچولی میں جنت نہیں بن سکتی۔ ادھر امتحان آنے ہی آنے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک باپ مجھے ایسا دکھا دیں کہ جس پہ اس کی اولاد کی وجہ سے ٹف ٹائم نہ آیا ہو۔ بہت ساروں کی جن کے ابھی نہیں آیا ان کا کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے، کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے دنیا کا ہم نظام دیکھتے ہیں کہ ہر نیکسٹ کلاس میں جانے سے پہلے یا نیکسٹ پوزیشن پہ جانے سے پہلے یا نیکسٹ رینک پہ جانے سے پہلے ہمیں ایک ٹیسٹ میں سے گزرنا ہوتا ہے، اسی طرح دین میں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، اپنا تعلق دینا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی ان امتحانات میں سے گزارتے ہیں۔ اچھا، اب جیسا کہ بقرہ عید قریب آ رہی ہے، ہر سال ہم اس بقرہ عید کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اب یہ جو بقرہ عید ہے، اس کے اندر ایک مین چیز جو ہے نا وہ قربانی ہے، کہ ہمیں قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اس قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف اگر آپ غور کریں نا تو ان کی لائف امتحانات سے بھری پڑی ہے۔ آج کل نا جتنے بھی نیو ایگنوسٹ یا ایتھیسٹ جو فیشن کے طور پہ لوگ بن رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا اہم کویشچن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اگر خدا موجود ہے، خدا انسان سے 70 ماہ سے زیادہ محبت بھی کرتا ہے، تو دنیا میں اتنی سفرنگز کیوں ہیں، اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ کبھی کسی ملک میں سیریا میں بمبارڈمنٹ ہو گئی، عراق کو پورے کو لٹ کے رکھ دیا، تو اتنی دنیا میں یہ ٹف ٹائم کیوں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ایک بڑے پیار سے محبت کے ساتھ معاملات چل رہے ہوتے، تو دنیا میں سفرنگز کیوں ہیں؟ اور اس وجہ سے آپ یہ اتنا اہم کویشچن ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ ایک بڑی پرسنٹیج اسی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ دیکھیں ہر ٹف ٹائم عذاب نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کتنا ٹف ٹائم ہوتا ہے، کیا آپ کم ٹارچر سے گزرتے ہیں؟ بٹ سٹل کیا وہ آپ کے فائدے کی چیز نہیں ہوتی؟ جب آپ اس ایگزام کو پاس کرتے ہو تو الٹیمیٹلی جو ریوارڈ آپ کو ملتا ہے، جب آپ اس ریوارڈ کو لیتے ہو تو آپ اس ایگزام کو بھول جاتے ہو۔ اسی طرح اب جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنل بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں، کیا آپ کو اپنا میٹرک کا پیپر یاد ہے؟ کیا آپ کتنے ٹراما سے گزرے تھے؟ مطلب اب یو گائز آر اسمائلنگ، کیونکہ اللہ اب آپ کو ریوارڈ مل گیا اس ٹیسٹ کا۔ تو جب انسان کو ریوارڈ مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ٹیسٹ کی جو پریشانی ہوتی ہے اللہ اس کو ختم فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کے بارے میں، اچھا میں پہلے اس سوال کا جواب دے دوں کہ ہر سفرنگ جو ہوتی ہے نا وہ عذاب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ٹرائل بنایا ہے، امتحان بنایا ہے۔ یہاں پہ کسی بندے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اب یہ ٹیسٹ ہے اس کے لیے بھی اور یہ ٹیسٹ ہے اس کے آس پاس والوں کے لیے بھی کہ وہ اس موقع پہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اگر اوپر سے فرشتہ آئے اور فرشتہ آ کے اس کو سنبھالے تو کیا ایمان رہ جائے گا؟ یہ دنیا دارالامتحان رہ جائے گی؟ نو، امتحان تو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس لائف کا امتحان ہے۔ اب جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی افریقہ میں اتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ WHO کی رپورٹ ہے کہ اس دنیا میں خوراک کے اتنے ذخائر ہیں کہ اگر ادھر کی پاپولیشن 3 سے ملٹیپلائی بھی ہو جائے تو اس کے لیے بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں چھوڑی۔ اصل میں یہ انسانوں کا ٹیسٹ ہے، یہاں پہ آپ کیا پرفارم کر رہے ہو۔ اس مثال کو آپ ایک اور انداز سے بھی سمجھو۔ اگر کبھی انسان کو کوئی وہ جس کو کہتے ہیں نا دانا یا پھوڑا نکل آئے، آپ کسی سرجن کے پاس جائیں، سرجن اس پہ کٹ لگاتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کیا وہ آپ سے دشمنی میں کر رہا ہوتا ہے؟
نہیں، آپ اس تکلیف پہ بھی اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو تکلیف جو تھوڑی دیر کے لیے آپ پہ آئی ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کے فائدے کی چیز ہے۔ اسی طرح آپ CSS کے ایگزام کے لیے ٹرائی کرتے ہو، آپ سب کو پتہ ہے کہ بھائی CSS کا ایگزام جو ہے نا بڑا اہم ایگزام ہے، آپ اگر اس کو اچھے سے پاس کر لو تو آپ کو جو ہے نا پاور بھی ملے گی، پریسٹیج بھی ملے گی، منی بھی ملے گی، ایک اچھی جاب، ایک اچھا کریئر آپ کو ملے گا۔ اب اتنا ٹف ٹیسٹ آپ خود چوز کرتے ہو اپنے لیے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو ریوارڈز چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر ٹف ٹائم جو انسان پر آتا ہے وہ اس کو کچھ دینے کے لیے آتا ہے، کچھ اس کو کوئی ریوارڈ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ دنیا میں سفرنگز ہوں گی، یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، کیوں؟ کیونکہ دنیا الٹیمیٹ ہے ہی نہیں، اصل میں یہ دارالامتحان ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ اس دنیا میں جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی ایک ایگزامپل میں پوچھتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ ہٹلر ہے، لاکھوں بندے مارے ہیں، کیا جسٹس ہو سکتا ہے اس دنیا میں اس کے ساتھ؟ اگر آپ اس کو مار بھی دیں تو کیا اسٹل از اٹ فیئر؟ نہیں، اسے تو لاکھوں لوگوں کو مارا ہے، یہاں پہ تو ایک جان گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ دنیا ڈیزائن ایسی ہے کہ یہاں پہ فیئرنس ہو ہی نہیں سکتی، یہاں پہ جسٹس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جسٹس کو بیلنس کرنے کے لیے آخرت بنائی ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا میں سفرنگز کیوں ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا الٹیمیٹ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا جب کبھی آپ ایگزامینیشن روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب اگر آپ کا ورلڈ ویو صرف وہ ایگزامینیشن روم ہی ہے تو آپ کہیں گے کہ یار میں اتنی سفرنگ سے کیوں گزر رہا ہوں۔ لیکن جب آپ کا ورلڈ ویو آگے جاتا ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ ایگزام الٹیمیٹ نہیں ہے، اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا، جو مجھے ریوارڈ ملیں گے، اس کی وجہ سے میں یہاں سے گزر رہا ہوں، پھر آپ کو اس کی لاجک سمجھ آئے گی کہ میں اس سفرنگ میں سے کیوں گزارا جا رہا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ اگر اس دنیا میں یہ جو سفرنگز ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، یہ اس دنیا کے الگوریدم کے خلاف ہوتی یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوتی تو جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے ان پہ تو سب سے زیادہ مشکلات آئی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ہم پہ مشکلات یا پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں اس کا جو دیکھنے کا اینگل ہے نا وہ چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ اب جیسے یہ قربانی آ رہی ہے، بڑی عید آ رہی ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسپیسیفکلی چونکہ زیادہ یوتھ موجود ہے، ہم اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کو دیکھیں تو پہلا ٹیسٹ جو ان کی لائف میں آیا وہ توحید کے حوالے سے آیا۔ وہ ایک ایسی کمیونٹی میں تھے کہ جہاں پہ بت پرستی کی جاتی تھی، اور وہاں پہ وہ ونس آف گاڈ اس کانسیپٹ کو لے کر چلے۔ اب پوری سوسائٹی ان کے خلاف، آپ جانتے ہیں وہ فیمس وہ واقعہ کہ جب وہ فیسٹیول تھا، پوری کمیونٹی گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے پیچھے سے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا اور کہا کہ بھائی اس نے توڑا ہے۔ ایک لاجیکل آرگیومنٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب یہ توڑ نہیں سکتا تو تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ خیر جب وہ آرگیومنٹ ہار گئے تو پھر وہ وائلیشن پر آ گئے، اور آج کل کا سیکولر بھی یہی کرتا ہے کہ جب وہ آرگیومنٹس ہار جاتے ہیں تو پھر وہ بھائی مولوی تو ایسے ہوتے ہیں، فلانے تو ایسے ہوتے ہیں، وہ آرگیومنٹس پہ نہیں آتے، وہ ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں۔ فیمنسٹ بھی یہی کرتے ہیں۔ خیر تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی پلاننگ کی، اور آگ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی بڑی آگ جلائی، بہت اٹ واز اے ہیوج فائر۔ اچھا ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ایک بندے کو جلانا تھا تو اتنی بڑی آگ کیوں بھڑکائی گئی تھی؟ اس پہ علماء کہتے ہیں کہ دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی پاور شو کروانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم اتنی بڑی آگ جلا سکتے ہیں، دوسری بات کہ جو توحید کے خلاف جو ہیٹریٹ تھی نا ان کے اندر، جو نفرت تھی، وہ اس کا بھی اظہار کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اتنی بڑی آگ جلائی۔ اور پھر اس کے بعد جب آگ میں پھینکا جا رہا ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ میری کنڈیشن سے واقف ہیں، جی بالکل ہیں، بس پھر مجھے ہیلپ نہیں چاہیے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔
اور پھر آگ میں پھینکا جاتا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. فزکس کے اور اس دنیا کے تمام لاز اللہ تعالیٰ ختم کر کے دکھا دیتے ہیں. ویسے ان لاز کی حقیقت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 90s سے لے کے تو نیوٹونین فزکس چل رہی تھی, اور اب تو فزکس کے اندر ایسے لاز آ گئے ہیں کہ سائنٹسٹ یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ بھئی نیوٹن کو صحیح کہیں, آئنسٹائن کو صحیح کہیں, یا کوانٹم مکینکس والوں کو صحیح کہیں. ہر جگہ لاز ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں. خیر, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شو کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی لا کے پابند نہیں ہے. اور اب ان تمام چیزوں سے پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں ایک اور جو ٹرائل آتا ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ بھئی بیوی بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور حکم ہوتا ہے کہ چھوڑ کے بھی آنا اور بتانا بھی نہیں ہے کیوں چھوڑ کے آ رہا ہوں, بس چھوڑ کے آ جانا. وہ چھوڑ کے آ گئے. اور پھر اسی طرح پھر بعد میں بیٹے کو حکم ہوا. یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں, میں جسٹ گو تھرو کر رہا ہوں تاکہ اس میں سے کرکس آپ لے سکو. پھر حکم ہوتا ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو. اچھا, اب یہ 3 ٹرائلز ابھی میں نے لی ہیں. ان کی لائف میں اور بھی بڑے بڑے ٹرائلز تھے, لیکن 3 بڑے بڑے ٹرائلز لیے ہیں. اگر آپ ان امتحانات پہ غور کریں نا, تو یہ سارے کے سارے امتحانات وہ ہیں جو کہ لاجک اور انٹلیکٹ کے اگینسٹ ہیں. آگ میں پھینکا جانا, عقل, انٹلیکٹ, تمام قسم کا شعور یہ کہتا ہے کہ آگ میں پھینکیں گے, مر جائیں گے, جل جائیں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ انٹلیکٹ ہے. فتنہ اس لیے کیونکہ جب یہ اللہ سے دور کر دیتا ہے تو فتنہ بن جاتا ہے, جب یہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے تو نعمت بن جاتی ہے. تو اور اسی طرح سے دوسرا ٹرائل کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ بیوی بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ دو جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ بھی لاجک کے اگینسٹ ہے. بھئی یہ تو سیدھا سیدھا مرڈر ہے. پھر اسی طرح بیٹے پہ چھری چلا دو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اب بڑی عید آ رہی ہے, جو اصل جو ریمائنڈ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور ہماری لاجک اور ہمارا انٹلیکٹ اور ہمارے ایکسپیرینسز اور ہماری ریسرچ جو کہہ رہی ہو اس کو پیچھے ڈالنا یہ ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے نا تو اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ قربانی کر کیوں رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہم جانور لے کر آ رہے ہیں اس کے پیچھے ایسنس کیا ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ انفارچونیٹلی وہی لوگ جو کہ منڈی میں پورا دن پھرتے ہیں جانور کے لیے, نماز کے وقت پہ نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کہ اس قربانی کی ایسنس کا ہی نہیں پتا کہ اچھا یہ کر کیوں رہے ہیں ہم, اس کے پیچھے لاجک کیا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعات سے جو ایک چیز سکھائی تھی وہ یہ تھی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو انسان کی عقل جو مرضی کہے اس عقل کو پیچھے رکھنا ضروری ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی. کہ عقل تو پیچھے رہ جاتی ہے انسان کی. یہ خیر ایک الگ ڈیبیٹ ہے, انشاءاللہ کبھی اس پہ ڈسکس کریں گے کہ انٹلیکٹ از بیسڈ آن ایکسپیرینسز اینڈ ایکسپیریمنٹس. یہ ایک ایبسلیوٹ ٹروتھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ سب سے پہلا ٹرائل کس کا؟ توحید کا. اچھا, ہم اپنی لائف میں یہ جو قربانی کرتے ہیں نا, اب اس قربانی کے اندر توحید کو ہم کس طرح سے اس کی ورکشاپ ہوتی ہے اس کو سمجھیں. ہمارے یہاں بت پرستی نہیں ہے. ابھی آپ لوگ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, اللہ کے فضل سے ہم ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کوئی مندر شندر نہیں ہے, کوئی بت پرستی نہیں ہے. آپ کے پاس ایسا کوئی چیلنج نہیں ہے کہ آپ کو جا کے کسی بت کو پوجنا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں. لیکن جو چیلنج ہمارے سامنے ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے بھی چھوٹے چھوٹے سے بت ہیں جن میں ایک بت معاشرہ, لوگ کیا کہیں گے, دا فیمس ڈائلاگ. دوسرا بت میری ایگو, بہت بڑا بت ہے. مجھے اپنا نام چاہیے, مجھے اپنی تعریف چاہیے, مجھے اپنی پاور چاہیے, مجھے اپنا فیم چاہیے. یہ بہت بڑے بت ہیں ہمارے سامنے, یہ والے بت ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور بت میری ول, یہ بھی بہت بڑا بت ہوتا ہے. میری مرضی, میری مرضی ہے کہ میں یہ کروں, میری مرضی ہے میں یہ کروں. یہ بہت بڑا بت ہے. اچھا, اب ہم نے اس بت کے اگینسٹ کیسے کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو پوری کی پوری جو قربانی کی فلسفی ہے نا,
اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اب ہم لوگ قربانی تو ہر سال ہی کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو خیر وہ اس طرح کی چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ آپ پیسے دیں, حصہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے قربانی نہیں ہوتی, قربانی ہو جاتی ہے, لیکن واٹ یو مس, آپ مس کیا کرتے ہو اس سے, یہ سمجھنے کی چیز ہے. دیکھیں, پیسے دے کے گوشت لانا یہ تو آپ ڈیلی کر رہے ہوتے ہو. میں اس ٹائم فرض, واجب, سنت, میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا. جو بندہ بھی ایسے قربانی کرتا ہے قربانی اس کی ہو جاتی ہے, لیکن جو میں ایسنس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جو پیسے دے کے گوشت منگوانا یہ تو ہم اپنی ڈیلی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک تو قربانی کرنے کا یہ طریقہ ہے. دوسرا قربانی کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ منڈی جاتے ہیں اور وہاں جا کے, اب آپ اس گرمی میں منڈی جانا اٹس سیلف ایک بہت بڑا امتحان ہے. ہم لوگ ابھی لائٹ چلی جائے نا, پنکھا نہ چل رہا ہو تو ہماری حالت بری ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی کچھ ساتھی پوچھ رہے تھے کہ یار اے سی شیسی نہیں چل رہے, میں نے کہا چلو اسی پہ گزارا کرو, جو چل رہا ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے. خیر, اس گرمی میں آپ منڈی جاتے ہو, آپ کا بالکل کسی کا دل نہیں کرتا منڈی جانے کا, بٹ سٹل آپ کے اندر ایک کویشچن پیدا ہوتا ہے, یار مجھے کیا ضرورت ہے منڈی جانے کی. تو آپ اندر سے ایک جواب دیتے ہیں, اللہ کے لیے. اب دیکھو, آپ اپنی ول, اپنی ایگو, اپنی مرضی کے اگینسٹ قدم بڑھاتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد جب آپ منڈی جاتے ہیں تو منڈی جا کے ادھر گوبر بھی ہے, ادھر مختلف جانوروں کی وہ چیزیں بھی ہیں. اب یہ کوئی آپ ایمپوریم مال تو نہیں جا رہے, آپ منڈی جا رہے ہو, منڈی کے اپنے ڈائنامکس ہیں کہ, اور پھر ہمیں عادت نہیں ہوتی ان چیزوں میں گھومنے کی, ان چیزوں میں کرنے کی, لیکن سٹل اس ایکسپیرینس سے آپ گزر رہے ہوتے ہو. آپ کو برا بھی لگ رہا ہوتا ہے, آپ تھک بھی رہے ہوتے ہو, بٹ اور پھر آپ کے ذہن میں بار بار سوال آتا ہے, یار میں کیوں کر رہا ہوں, اور پھر آپ جواب دیتے ہو اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. اچھا, پھر اس کے بعد جب آپ جانور خریدنے لگتے ہو, دیکھو ہم نے اپنا ڈریس خریدنا ہوتا ہے نا, کوئی پارٹی ڈریس خریدنا ہو اسپیشلی, تو ہم بہت چوزی ہوتے ہیں, یار یہ ڈریس خریدنا ہے, میں اس پہ کیسا لگوں گا. ایسے ہی ہے نا کہ میں اس پہ کیسا لگوں گا. آپ مختلف دکانوں پہ جاتے ہو, بارگین کرتے ہو, خریدتے ہو, اپنی مرضی سے چوز کرتے ہو. یہی چیز آپ نے یہاں کرنی ہوتی ہے. آپ جاتے ہو, آپ مختلف جانور دیکھتے ہو, بارگین کرتے ہو. یہ جو بارگیننگ کرنا ہے, یہ جانور کو سلیکٹ کرنا ہے, اس کے درمیان آپ کی نا یہ پوری ایک ورک شاپ ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ورک شاپ ڈیزائن کی آپ کی. آپ کے ذہن میں مختلف کویشچنز آئیں گے. کیا کویشچنز آئیں گے؟ اچھا, جانور ایسا لینا ہے تاکہ دوست دیکھ کے کیا کہیں گے, خاندان دیکھ کے کیا کہے گا, کتنے کا لیا ہے, کیسا لیا ہے, یہ سارے سوال ذہن میں آتے ہیں. لیکن آپ اپنی اس ورک شاپ کے دوران اپنے ان تمام سوالوں کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہو. نہیں, میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے, نہیں میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے, نہیں میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے. تو آپ اس ورک شاپ سے گزر رہے ہوتے ہو, اپنی ہر چیز کو, ہر سوال کو پیچھے کر رہے ہوتے ہو, نہیں میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے, نہیں میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے. اچھا, پھر اسی طرح جانور کو خریدتے ہوئے بارگین کرتے ہو. اب ہمیں کوئی جانوروں کی اتنی عادت نہیں ہوتی, لیکن اسٹل آپ یہ سب کر رہے ہوتے ہو, اپنے مزاج کے اگینسٹ چل کے کر رہے ہوتے ہو. تو کیوں کر رہے ہوتے ہو؟ بار بار وہی جواب, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. تو یہ ایک پوری ورک شاپ ہے جو آپ جس میں سے گزر رہے ہوتے ہو. پھر آپ جانور لے کر آتے ہو. جانور لے کے آنا ایک پوری ایک ہیکٹک چیز ہے. آپ لاتے ہو, ڈیفینیٹلی پیسہ بھی اسپینڈ کرتے ہو. اب اتنی مہنگائی ہے, ایک طرف آپ کے ذہن میں آتا ہے یار میں قربانی میں دے دوں, بلکہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, یار یہ قربانی مطلب کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے, مطلب کوئی سستی سے سستی قربانی ہو جائے. مہنگائی ہے, لوگ پریشان ہیں. اب آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر پیسے دوں گا میرے پہ فقر آ جائے گا, میں بھوکا ہو جاؤں گا, میرے پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ کچھ ہو جائے گا. لیکن اللہ کا حکم ہے قربانی کرنی ہے, تو ٹیسٹ آ گیا نا آپ کے اندر. اسٹل آپ کہتے ہو نہیں اللہ کے لیے کرنا ہے, پیسے دیتے ہوئے بھی کچھ ہوتا ہے, پھر آپ دیتے ہو. پھر اس کے بعد جانور لا کے اس جانور کو سنبھالنا. اب جانور کو سنبھالنا بھی کوئی ہماری ڈیلی روٹین کا کام نہیں ہے نا, ہمیں ایک کام آتا ہے, بٹ اسٹل آپ اپنے مزاج کے خلاف چلتے ہوئے سب کرتے ہو, اور بار بار اس سوال کا جواب دیتے ہو میں یہ کیوں کر رہا ہوں, اور پھر جواب دیتے ہو اللہ کے لیے. اور جب آپ اس ورک شاپ سے گزر رہے ہوتے ہو, اور ہر دفعہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھو یہ میری مخلوق ہے,
کہ جس کے اتنی ریزسٹنس ہے لیکن یہ میرے لیے کام کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جانور لاتے ہو, اس کو پٹھے کھلاتے ہو, اس کے بعد اس کا گن صاف کرتے ہو. اب یہ آپ کا کام نہیں ہے بٹ اسٹل آپ کر رہے ہوتے ہو, اور یہ کرتے ہوئے پھر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے یار میں کیوں کر رہا ہوں, پھر آپ جواب دیتے ہو اللہ کے لیے. تو کیسی توحید ہمارے اندر انڈلج کی جا رہی ہوتی ہے. یہ پوری ایک ورک شاپ ہوتی ہے جو ہم مس کر دیتے ہیں. اچھا پھر اسی طرح سے آپ اس جانور کو لاتے ہو, عید کا دن آتا ہے, عید کے دن اب کسائی بلاتے ہو جو بھی. اوبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا اب جانور بھی آپ خود ہی گراؤ, یہ ایسا نہ ہو کہ جانور ہمیں گرا دے, کیونکہ ہمیں تو عادت نہیں ہوتی. تو خیر آپ کسائی لاتے ہو, جانور گراتے ہو. اب یہاں پہ ایک اور فیز آتا ہے اور وہ چھری چلانے کا ہے. اچھا بہت سارے لوگ نا بڑے وہ بن رہے ہوتے ہیں یار یہ ہم سے نا چھری نہیں چلتی ہے. اب کیوں جی؟ دل کانپتا ہے. عجیب بات ہے بھائی, دل تو آپ کا تب کانپنا چاہیے تھا کہ جب آپ اکیلے میں پورنوگرافی دیکھ رہے ہوتے ہو, اس ٹائم دل نہیں کانپتا. جب اتنے بڑے رب کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے, جب آپ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہو, اس ٹائم دل نہیں کانپتا. دل کانپتا ہے اس پہ چھری چلانے سے. جب آپ واہیات چیزیں سوچ رہے ہوتے ہو اس ٹائم دل نہیں کانپ رہا ہوتا. جب آپ کسی کو چیٹ کر رہے ہوتے ہو, کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو, اس ٹائم دل نہیں کانپتا. دل کب کانپ رہا ہے؟ بھائی نہیں چھری میں نہیں چلا سکتا, میرا دل کانپ رہا ہے. یہ دل کا کانپنا نہیں ہے, یہ دماغ کی خرابی ہے. یہ کوئی سینسیٹیوٹی نہیں ہے, نہ یہ کوئی کولنس ہے, یہ جہالت ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذبح کرنا ہے, کم سے کم اس ایسنس کو فیل تو کریں, اس ورک شاپ میں سے خود گزریں تو صحیح, پتہ تو چلے کہ اس سے آپ نے لینا کیا, سیکھنا کیا. پھر اسی طرح سے گناہ کرتے وقت جب ہمارا دل کانپنا چاہیے تھا, اس ٹائم ہمارا دل نہیں کانپتا. ہمارا دل کانپتا ہے کہ اس ٹائم جب ہم نے چھری پھیرنی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اس ٹائم آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہو کہ نہیں آئی ہیو ٹو ڈو دس, مجھے نہیں آتا. چھری تیز کروائیں کسائی سے اور کہ نہیں پھیرنی میں نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ تکبیر پڑھتے ہو, دل سے تکبیر پڑھتے ہو, پھر آپ کے ذہن میں شیطان تھاٹس ڈالتا ہے کیوں کر رہے ہو, اور پھر آپ کہتے ہو فقط اللہ کے لیے, فقط اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے. اور جب یہ فیلنگ لا کر اس جانور پر آپ چھری چلاتے ہو, اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. اب یہ پوری قربانی کی ایک ورک شاپ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی تھی ہمیں اخلاص سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تک یہ خون اور یہ گوشت نہیں پہنچتا, اللہ تعالیٰ تک صرف یہ اخلاص پہنچتا ہے, جس اخلاص کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب یہ تمام چیز کرتے ہوئے جب بار بار آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہو کہ میں نے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, میں نے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, میں نے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. سو واٹ ڈز اٹ مین؟ اچھا پھر اب یہاں پہ بہت سارے وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ہر سال آتے ہیں کہ بھئی غریب کی مدد کر دو, غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو, یہ خون بہانے کی کیا ضرورت ہے, میک ڈونلڈس کا برگر ہم کھا لیں گے, وہ کیوں وہاں پہ ان کو نہیں یاد آتا ہے اینیمل رائٹس کے ہیں. اس ٹائم یہ کہتے ہیں ہاں اتنا خون بہا رہے ہیں, اتنے اینیمل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے کہ اس کے کرنے سے کیا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, وہ ساری لاجکس ہم ان پہ نہیں جاتے. ہم نے یہ کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا قربانی کرنی ہے تو کرنی ہے, یہی تو عبادت ہے. اور جہاں تک غریب کی مدد کرنے کی بات ہے تو وہ تو اسلام نے پورا سال ہی اس کا ایک سسٹم ڈیزائن کیا ہے. زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, فطرانہ ہے, اور کچھ ہے, بہت کچھ ہے. آپ آئی فون نہ لو, آپ تھوڑا سستا والا موبائل لے کے غریب کی مدد کر دو. آپ نہ 50 لاکھ والی گاڑی لو, آپ 30 لاکھ والی گاڑی لے کے 20 لاکھ غریب کو دے دو. لیکن یہاں پہ لاجکس نہیں آتے. یہاں پہ نیو ایئر نائٹ پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ لاجکس نہیں آتی کہ بھئی یہ پیسہ نہیں خرچ کرتے, چلو کسی فقیر کو دے دیتے. ایک بندہ بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا, سارے آ جائیں گے بقرہ عید پہ. تو اس کا جو ایک بنیادی جواب ہے وہ صرف یہ ہے کہ قربانی ہم بالکل اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کوئی غریب کی ایکٹیویٹی ہے. قربانی اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, بس دیٹس اٹ. یہاں پہ کوئی لاجکس نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں صرف لاجک سے سالو ہونی ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں جتنے ٹرائلز آئے ہیں وہ تو ایک بھی پاس نہیں ہو سکتا, ایک بھی پاس نہیں ہو سکتا. کون سی لاجک کہتی ہے کہ بھئی آپ آگ میں گر جاؤ؟
کون سی لاجک کہتی ہے کہ بھئی آپ نا اپنے بچوں کو ایسی جگہ چھوڑاؤ جہاں صرف موت ہے؟ کون سی لاجک ایسی کہتی ہے کہ اپنے بچے کے گلے پہ چھری پھیر دو؟ کوئی لاجک نہیں کہتی، صرف عشق کہتا ہے، صرف عشق کہتا ہے کہ بس رب کا حکم ہے اور میں نے کر دینا چاہے جو بھی ہو۔ تو اس لیے یہ جو پوری کی پوری ورک شاپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیزائن کی ہے، اس کا مقصد ہمارے اندر اخلاص کو ڈیولپ کرنا ہے کہ اے اللہ آج میں اس جانور پہ چھری پھیر رہا ہوں، اللہ اسی طرح ہمارے شیخ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کا خون کر دو، یعنی کہ اپنی ایسی خواہشات جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ جا رہی ہیں ان کا خون کر دو۔ اکثر ہمارے شیخ یہ جملہ کہتے ہیں۔ یہ خون کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ایک طرف آپ کی اپنی خواہش ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور دوسری طرف اللہ کا حکم ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہاں پہ جیسے آپ نے اس جانور پہ چھری چلائی ہے اسی طرح اپنی اس خواہش پہ بھی چھری چلا دو۔ آپ کا دل کر رہا ہے، آپ کی ٹیمپٹیشن ہے کہ نہیں میں یہ یہاں پہ میں نے بد نظری میں کر لوں، بٹ آپ اپنی اس خواہش پہ چھری چلاتے ہو کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا کیونکہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے، میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں یہ نہ کروں۔ وہاں پہ جیسے آپ نے اس جانور پہ چھری چلائی ہے ویسے ہی آپ اپنے نفس پہ چھری چلا دو۔ اسی طرح آپ کسی انلیگل ریلیشن شپ میں پھنسے ہوئے ہو، حرام ریلیشن شپ میں پھنسے ہوئے، اب ایک طرف آپ قربانی کر رہے ہو اور دوسری طرف وہ حرام ریلیشن بھی کنٹینیو کر رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا منافقت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جانور تھا نا اصل میں تو یہ ایک سمبل ہے، یہ تو سیکھنا ہے کہ جیسے میں نے اس پہ چھری پھیری ہے ایسے میں نے اپنے نفس پہ بھی چھری پھیرنی، میں نے اپنے وہ تمام حرام کام جو میری لائف میں چل رہے ہیں میں نے ان کو کٹ آف کرنا ہے، میں نے ان پہ بھی چھری چلانی ہے۔ یہ قربانی کا اصل مقصود ہے، یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ بس آپ بڑے بڑے جانور لائیں اور کاٹ کے جو ہے نا غریبوں میں تقسیم کر دیں، یہ وہ چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی پرفارم کرے لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہو کہ خاندان والے دیکھیں گے، میں نے شوق تو کرنا ہے کہ میرے پاس 4 پیسے ہیں، یا میں نے قربانی تو کرنی ہے اور خاندان والے دیکھیں گے میری تعریف کریں گے، تو یقین کریں یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی اس کے لیے ضائع، یہ ساری قربانی اس کے لیے ضائع۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو ہمارے اندر ٹھوک بجانے کے لیے اس پوری ورک شاپ کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے جس میں سے ہم نے گزرنا ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی ہم بہت سارے لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جتنی جیسے شروع میں بات کی تھی جتنے ایگزامز آتے ہیں، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایگزامز بہت ٹف آئے تھے اور سارے کے سارے وہ آئے تھے جو لاجک اور انٹلیکٹ کے اگینسٹ تھے، سارے کے سارے ایگزام وہ آئے تھے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ایگزامز کو پاس کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امام بنا دیا، امام بنا دیا۔ وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے نا، یہ صوفی لوگ کہتے ہیں جتنا بڑا مجاہدہ اتنا بڑا مشاہدہ، یعنی کہ جتنا زیادہ آپ کسی ایگزام میں جاتے ہیں، کسی ہارڈ شپ میں جاتے ہیں، مشکل میں جاتے ہیں، آپ اتنا زیادہ آسانی کو فیل کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور ایگزامپل آپ سمجھیں، SSG کمانڈوز، ان کی ٹریننگ کتنی ٹف ہوتی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، ایک نارمل بندہ وہ ٹریننگ نہیں کر سکتا، بہت ٹف ٹائم میں سے گزارتے ہیں۔ تو اس ٹف ٹائم سے گزارنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک خاص رینک پر پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اب یہ جو پوری کی پوری ورک شاپ ہے یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ جو تھرو آؤٹ ہماری لائف کے اندر جو ہم پہ مشکلات آئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، کچھ ایسی خواہشات آئیں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ ہوگی، ہم نے ان خواہشات کو بھی قربان کرنا ہے۔ اور اسی طرح اس پورے کی پوری ورک شاپ سے ایک لیسن یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل اگر آپ پر آ جائے، میں نے پچھلے دنوں ایک لیکچر دے رہا تھا تو ایک آیت کا ترجمہ نظر سے گزرا کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے۔ اچھا، یہ آیت پڑھتے ہوئے نا یہی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سائیکلوجیکل ٹریننگ ایسی زبردست کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے جانا یہ اتنا بڑا امتحان تھا کہ امت پہ اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں آیا، اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں آئی
کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بندے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ تک تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو میں گردن اڑا دوں گا، وہ کہیں گئے ہیں بس آ جائیں گے تھوڑی دیر تک، یعنی کہ اتنا زیادہ نروس پہ یہ چیز سوار ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گمسم، حضرت علی رضی اللہ عنہ بے چین ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ بولا نہیں جا رہا، تمام صحابہ کا یہ حال تھا۔ امت پہ اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک ایکسٹریم کنڈیشن کو سامنے رکھ کے ٹریننگ کی کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو پھر فرمایا کہ اس سے کیا ٹریننگ تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا، صبر دیا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے امت کو خیر سنبھالا، جو بھی معاملہ ہوا۔ اب اس سے ہماری ٹریننگ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی مرضی بڑی پریشانی آ جائے، جو مرضی آ جائے، آپ ایکسٹریمز کنڈیشن سوچ لو۔ ایکسٹریم کنڈیشنز کیا ہیں؟ ماں باپ مر جائیں، جو ہے نا خاندان مر جائے، سب کچھ تباہ ہو جائے، مال پیسہ گیا، سب گیا، آپ خود مر گئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام بھی کچھ اگر آ جائے ہم پہ، تو ایک یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ آزمائش بھیجی ہے نا، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ نکل نہ سکتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ آزمائش ہی نہ بھیجتے، کیونکہ اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ آزمائش بھیج دیتے تو یہ آیت کدھر جاتی؟ تو اس لیے ہماری زندگی میں بہت ساری مشکل آئے بھی ہیں، اور ابھی جتنی ہماری زندگی ہیں مشکلات آنی ہیں، قربانیاں دینی پڑیں گی ہمیں۔ تو وہاں پہ یہ چیز سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا ہے، جو بڑے سے بڑا مشکل حال آ جائے اللہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، تبھی اللہ نے بھیجا ہے، ورنہ اللہ نہ بھیجتے۔ دیکھو ایک مثال ہے، اب میرے جیسے بندے سے آپ یہ ڈیمانڈ تو نہیں کر سکتے کہ میں 300 کلو کا وزن اٹھاؤں۔ اگر یہ ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کی ڈیمانڈ ہی غلط ہے، میں اٹھا ہی نہیں سکتا۔ میں 10 کلو کہیں گے تو شاید اٹھا لوں، لیکن 300 کلو تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے سے ایسی ڈیمانڈ نہیں کرتے جو وہ فلفل نہ کر سکے۔ تو جو بھی قربانی جو اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتے ہیں، ہمارے اچھا ہم نے کیا قربانی دینی ہوتی ہے؟ نیٹ فلکس کی قربانی دینی ہوتی ہے، واٹس ایپ کی، فیس بک کی، یوٹیوب کی، ہماری کیا قربانی؟ یہ قربانی ہماری گرل فرینڈس کی قربانیاں دینی ہیں۔ بس جی میں یہ نہیں کر جا کے چھری پھیر دو، بلکہ اس ریلیشن کو ختم کر دو، یا اور جتنے گناہ ہم نے اپنے ساتھ اٹیچ کیے ہم نے تو ان کی قربانیاں دینی ہیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے وہ والی قربانیاں تو مانگی نہیں ہیں، وہ تو صحابہ دے گئے، وہ بڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ لے لی ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں تو نہیں مانگتے۔ تو اس لیے اس پوری جو قربانی کی جو فلسفی ہے، اس کے اندر جو سیکھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا اور دوسری طرف ہماری لاجک اور ہمارا انٹلیکٹ ہوگا، ایک فارمولا سمجھ لیں۔ یہ فارمولا مجھے کسی نے بتایا تھا اور مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا۔ جہاں پہ آپ کو یہ لگے نا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس پہ اگر میں عمل کروں گا تو میری دنیا کا نقصان ہوگا، جہاں آپ کو یہ لگے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اگر میں اس پہ عمل کروں گا نا تو میری دنیا کا نقصان ہوگا، وہ لازمی عمل کر لیں، اس میں بہت خیر ہے، اس میں بہت خیر ہے۔ یہ ایک فارمولا اپنے اندر نہ سیٹ کر لیں، وہ جیسے یہ آئی ٹی والے لوگ ہیں نا، یہ کنڈیشن لگا دیتے ہیں اف ایلس، اف اس پر عمل کرنے سے آپ کی دنیا کا نقصان ہو رہا ہے تو لازمی کر لیں، لازمی کر لیں، انشاءاللہ اللہ اس میں سے خیر نکالیں گے۔ یہ پوری کی پوری فلسفی ہے، پورا کا پورا ایسنس ہے قربانی کا۔ تو اگر آپ اپنے مائنڈ کا الگوریدم اس کے مطابق نہیں ڈیزائن کر سکے تو سمجھ لیں کہ ابھی تک آپ نے اس قربانی کے ایسنس کو نہیں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایمانی کیفیت عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی
اور ان تمام چیزوں کی اور ایسے گناہ جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، جب ہم جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوئے ہیں تو ہم یہ بھی دعا کریں، اے اللہ جیسے یہ جانور ذبح ہوا ہے اللہ آپ کے حکم سے ہوا، اللہ آپ اسی طرح میرے نفس کے جانور کو بھی اللہ ذبح فرما دیں کہ یہ جو مجھے تنگ کرتا ہے، یہ مجھے اللہ سے دور لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ جتنی حرام خواہشات ہیں، جتنے گناہ اللہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، اللہ جس سے آپ نے اس جانور کو ذبح کروا دیا، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی ذبح کروا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔